أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر اللہ کا آپ پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لوگوں میں سے لوگوں کا ایک گروہ آپ کو جھٹکا دیتا، یعنی غلط فیصلے کے لیے آپ کو غلط فیصلے پر آپ کو لے جاتا. وہی پیچھے جو واقعہ چل رہا تھا اسی کے پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کا آپ پر احسان ہے، اللہ کا آپ پر فضل ہے، خصوصی اللہ کی رحمتیں آپ پر ہے کہ آپ کی وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے. وما یضلون الا انفسهم، ورنہ یہ لوگ آپ کو کتنے آپ سے غلط فیصلے کرواتے ہیں. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عالم الغیب نہیں بنایا، غیب کی باتوں کا علم نہیں تھا. تو ایسے ہوتا ہے، عام طور پر قاضیوں کے پاس لوگ مقدمے لے کر جاتے ہیں اور اپنے معاملات میں کوئی باتیں پیش کرتے ہیں تو ظاہری چیزوں کو دیکھ کر عام طور پر قاضی فیصلہ کرتا ہے. وہ مکلف بھی اسی بات کے ہیں کہ وہ دلائل کو دیکھ کر فیصلہ کریں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق کے خلاف غلط باتیں یعنی اس طرح سے پیش کی جاتی ہے کہ اس کو سامنے والا صحیح سمجھتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے اس موقعوں پر اللہ کی طرف سے وحی اتری اور اللہ کی طرف سے باقاعدہ اس کی وضاحت کر دی گئی. وما یضلون الا انفسهم، اللہ فرماتے ہیں اس طرح سے جو لوگ یعنی آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین قاضی وغیرہ کو غلط فیصلے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں. وما یضلون الا انفسهم، وہ اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں. وما یضرونک من شیء، وہ آپ کا نقصان نہیں کرتے، وہ اپنا نقصان کرتے ہیں. جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح سے غلط چیز کو صحیح کر کے پیش کرتے ہیں یا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یا پھر قاضیوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنا نقصان کرتے ہیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ پر کتاب اتاری، قرآن مجید اتارا، اور والحکمہ آپ کو علم و حکمت کی باتیں بتائیں، اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ چیزیں اللہ نے سکھائی جس کا آپ کو علم نہیں تھا. یعنی قرآن مجید کا نزول، قرآن مجید کا نازل ہونا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی احادیث کا ذخیرہ، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے جو علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو امت تک پہنچایا. یہ ساری چیزیں، اور پھر خاص طور پر اللہ کی طرف سے وقتاً فوقتاً جو ہدایات دی جاتی رہی، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ اس کے برابر دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے، بڑا انعام ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں دنیا کی چیزوں کا ملنا، دنیا کے اسباب کا ملنا، دولت کا ملنا، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. یہ نعمت ہو سکتی ہے، اللہ کی نعمت ہے بھی، لیکن ان سب سے بڑھ کر دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کے دین کی نعمت ہے، قرآن مجید کی نعمت ہے، حکمت کی نعمت ہے. اللہ کی طرف سے انسان کو یہ نعمت مل جائے کہ انسان حق کو حق سمجھے اور باطل کو باطل سمجھے، صحیح کو صحیح سمجھے، غلط کو غلط سمجھے. اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دنیا کی بڑی دولت نہیں دی گئی، کوئی مال و دولت، دنیا کے اسباب زیادہ نہیں دیے گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر اللہ کا احسان ہے. یہ اللہ کا صحیح معنی میں اگر کسی کو انعام ملا ہے تو وہ آپ کی ذات ہے. پھر اس کی یعنی اسی کی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ نعمت، دین کی نعمت، علم کی نعمت منتقل ہوتی گئی. تو یہ دین کی نعمت، علم دین کی نعمت، قرآن مجید کی نعمت یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. انسان اس کو اگر کسی کو اس کا حصہ مل جائے، دین کی نعمت کا کسی کو حصہ مل جائے تو وہ اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں. تو اللہ فرماتے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا،
یہ اللہ کا آپ پر بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے